ہم سب کو نا انتظار رہتا ہے اپنے غموں سے نکلنے کا، خوشیوں کے آ جانے کا، سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا۔ بہت ایزی گیمز کھیلتے ہیں ہم، لیکن جانتے ہو اپنی زندگی میں مسئلوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کے مسئلوں کو حل کرنے کی بھاگ دوڑ کرنا، اپنی زندگی میں دکھ ہے، درد ہے، پریشانیاں ہے، خود کو یہ گلے شکوے لگے ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، میرا کوئی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اپنی ساری کیفیتوں کو سائڈ پہ کر کے اپنی فکروں سے آزاد ہو کے جو بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے کہ یار جو چیز میں فیل کر رہا ہوں نا، یہ تنہائی میں نے کسی اور کو نہیں فیل ہونے دینی، یہ غم جو میرے دل کے اندر مجھے کھائے جا رہا ہے، اور یہ الجھن جس نے میرے دماغ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اب خود پر یہ ساری قیامتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کو محبت دیتا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دیتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو اپنے قریب کرتا ہے، دوسرے کو بار بار یہ کہتا ہے اٹس اوکے، اٹس اوکے، ایوری تھنگ ول بی اوکے، لیکن خود تنہائیوں میں روتا ہے، خود غموں کا مارا ہوا ہے۔ جب دنیا کو فیس کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے یار بڑا حشاش بشاش لگ رہا ہے، اسے تو کوئی غم ہی نہیں ہے، لیکن یہی انسان تنہائیوں میں اپنی باتیں اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور بتاتے بتاتے سم ٹائم رو بھی پڑتا ہے، لیکن دنیا سے اپنا روتا ہوا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے، دنیا کو اپنی کمزوری شو نہیں کرتا، یہ واویلے نہیں مچاتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ان مسئلوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے رو دھو کے زندگی نہیں گزارتا، کھڑا رہتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، ہارتا بھی ہے، لیکن ہارنے کے بعد پڑا نہیں رہتا، اٹھتا ہے، آگے کا سفر شروع کرتا ہے اپنے تھکے ہارے جسم کے ساتھ، تب تک ہار نہیں مانتا جب تک کہ وہ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ نہ جائے۔ مسلمان تو ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی حالت یہ بچوں جیسے نہیں ہوتی کہ دو چار دنیا کے غم لگے رونا دھونا شروع کر دیا، گھر میں دو چار آزمائشیں پریشانیاں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے، اوہ جی مشکل وقت آ گیا۔ کیا مشکل وقت آیا؟ کیا ہو گیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر ڈیفینیشن سمجھا نہیں اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو، میں نے کبھی بھی تمہیں کسی ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو۔ کیا ہو گیا؟ ریلیکس، کیوں زور دے رہے ہو دماغ پہ؟ کیوں اپنی سوچوں سے اپنے دل کی دنیا کو اچاڑ رہے ہو؟ اللہ کی بات کا یقین کر میرے بھائی، تیرا جو بھی مسئلہ ہے تیرا رب اس کو سالو کرنے پر قادر ہے، تیری جو بھی پریشانی ہے تیرا رب اس کو راحت میں کنورٹ کرنے پر قادر ہے، اتنا تو یقین کر۔ اور یقین کسی معجزے کا نام نہیں ہوتا، کسی جادو وادو کا نام نہیں ہوتا، جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا ان کے اندر صبر ہوتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، واویلے نہیں مچاتے، جلد بازی نہیں کرتے، ریلیکس رہتے ہیں۔ دنیا کے ستائے ہوئے، دھمکائے ہوئے، ڈرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یار، لیکن اللہ کے ساتھ بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، لیکن دنیا انہی کے ساتھ برا کرتی ہے، پھر بھی زندگی کو سروائیو کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرا حل خودکشی میں نظر آ رہا ہے، بس یار دل کرتا ہے چھوڑ دوں سب کچھ، غاروں میں نکل جاؤں، جنگلوں میں نکل جاؤں، نہ 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 نہ، ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ ہارتے ہیں، بار بار ہارتے ہیں، لیکن وہی بات کہ جن کے دل جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا، جو اپنی زندگی جسٹ اللہ کے لیے گزارتے ہیں، ان کو تو ہارتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، گرتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں، بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، کہ جب جب گریں گے، جب جب سیڈ ہوں گے، جب جب پریشان ہوں گے، وہ اللہ یاد آئے گا جس سے ہم نے اپنا دل لگایا ہوا ہے، جس کے لیے ہم یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، جس کی دنیا، جس کے پاس جانے والے، دیٹس اٹ۔ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھو، دنیا اجڑ جائے اجڑنے دو، برباد ہو جائے ہونے دو، تنگ ہو جائے ہونے دو، ہر حال میں جڑے رہو اس کے ساتھ اور صبر کرو۔ اگر آپ ذرا سا غور کر لیں، ذرا سا سوچ لیں کہ دن بدن ہماری زندگیوں کی جو کنڈیشن ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، پریشانیوں میں، مسائل میں، بے چینیوں میں، بے سکونیوں میں، دلوں کے درد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ میں غائب ہو چکا ہے، ہماری اپنی زندگیاں ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری نظروں کے سامنے تباہی کی آخری حدوں پر پہنچ چکی ہے، اور حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ میری آوارگی میں کمی واقع ہو، میری آوارگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، میری بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، میرے گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ میں ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے رب کے قریب آؤں، الٹے پاؤں اللہ سے دور جا رہے ہیں۔ جب زندگی تنگ ہوتی ہے، جب مسائل حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب انسان کو چاروں طرف سے تنہائیاں، بے سکونی، بے چینی اور اس طرح کے حالات گھیرتے ہیں، اللہ بندے سے راضی ہے، بندہ رب سے ناراض ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ اپنی رضا میں ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو ایکسپوز نہیں کر رہا، ہمیں ایک دم سے عذاب نہیں دے رہا، ہمیں بار بار موقع پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی رضا ہے نا، اللہ کی مہربانیاں ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔
بندہ رب سے ناراض ہے، بندہ رب سے راضی نہیں ہے، بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے محنت نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا، برداشت نہیں کر رہا، صبر نہیں کر رہا. اور ہر بندے نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی دنیا بنائی ہوئی ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس چھوٹی سی دنیا کا خدا بن جائے. بس اسے کوئی نہ روکے، کوئی نہ ٹوکے، کوئی اس میں حلال حرام کا کانسیپٹ نہ ہو، کوئی جائز نہ جائز کا کانسیپٹ نہ ہو، بس جو اس کے جی میں آئے، جو اس کے دل میں آئے وہ کرتا رہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا. یعنی اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن دنیا پھر بھی راضی نہیں ہوتی. اور اللہ کے لیے پہلا قدم اٹھاؤ گے تو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی. سو اللہ کے ساتھ زندگی بہت پرسکون ہے، کامیابی والی زندگی ہے. لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے، لوگ اس بات پر آ نہیں رہے، اپنے آپ کو لا نہیں رہے کہ ان کا جو اصل سکون ہے، ان کی جو اصل کامیابی ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جڑنے میں. اسی وجہ سے شاید وہ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور جا رہے. دنیا چھوٹی سی آفر کراتی ہے، لوگ آگے پیچھے کا نہیں سوچتے، آخرت کا نہیں سوچتے. دنیا چھوٹی سی لذت دکھاتی ہے، لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں. تھوڑی سی لالچ دیتی ہے، تھوڑی سی رشوت دیتی ہے، لوگ اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. پہلا یہ کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے. جب دنیا کی محبت نکلے گی اس دل میں اللہ کی محبت بہت جلدی آئے گی. ہمارا دل نا اللہ کے غیر سے، irrelevant چیزوں سے، unnecessary feelings سے بھر چکا ہے، اس میں جگہ ہی نہیں رہی اللہ کے لیے. تو دل کو پاک صاف کر کے، دل کو خالی کر کے دنیا کی فکروں سے، دنیا کی خواہشوں اور محبتوں سے، اور اپنے آپ کو اس لیول پر کھڑا کر کے کہ بس جو اللہ نے دیا چپ چاپ کر کے لے لیں گے، جو اللہ نے نہ دیا گلا شکوانی کریں گے، شکر کریں گے. تو اس لیول پہ آ کے اللہ کو اپنے دل میں انوائٹ کریں. اللہ سے کہیں کہ اے اللہ آ جائے میرے دل میں، اب اس دل کو تیری ضرورت ہے، اب اس دل کو میں نے آپ کے لیے خالی کیا ہے. تو جب اللہ رب العزت بندے کی سٹرگل دیکھتا ہے، بندے کی نیت دیکھتا ہے، بندے کے رب سے جڑے جذبات دیکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل میں ضرور آتے ہیں. دیکھو تو صحیح ذرا خود کو، کیا بن گئے ہو، کیسے جی رہے ہو. یہ تم نہیں ہو سکتے. تم یہ انسان نہیں بننا چاہتے تھے جو آج تم ہو. تم تو وہ انسان تھے جو اللہ کی نافرمانیوں سے کانپ اٹھتا تھا، جس کو اللہ سے گہری محبت تھی، جس کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑے ہو کر اپنے اللہ کے لیے جان دے گا، اپنے اللہ کو اپنا دوست بنائے گا. راہ چلتے کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آتی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، کوئی کانٹا، کوئی نوکیلی چیز، تو تم اسے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیتے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. تم تو وہ انسان ہو کہ جس پر جب کوئی ظلم ہوتا تھا تو آسمانوں کو دیکھتا تھا. ہاں میں جانتا ہوں اس وقت اللہ کی پہچان نہیں تھی تمہیں، لیکن پھر بھی تم آسمان کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جسے پتہ ہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. یاد کرو وہ دن جب تم اللہ کا نام پڑھ کے سوتے تھے، اللہ کا نام پڑھ کے اٹھتے تھے، کہ جو اللہ کے نام پہ جھوٹ کو بھی سچ مان لیتا تھا. جب کوئی کہتا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے ایسا نہیں کیا، تو تمہارا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. کیا محبت تھی نا. تم تو وہ انسانوں جیسے ہی پیدا ہوئے تو تمہارے کانوں میں جو پہلا نام تمہیں سنوایا گیا وہ اللہ کا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن آج دیکھو اپنی حالت، غور کرو خود پہ، کیا بن چکے ہو، کیا ہو گیا تمہیں. کیا وہ اللہ صرف بچپن میں ہی تمہارا اللہ تھا؟ کیا آج اس اللہ کی ضرورت نہیں ہے تمہیں؟ رہ لو گے اس کے بغیر، جی لو گے اس کے بغیر؟ نہیں. جو آج تم ہو تم یہ نہیں ہو سکتے. خود ہی سوچ لو. ہاں بچپن میں جو انسان جب کسی راستے سے گزرتا اور اسے کوئی ایسا کانٹا یا کوئی نقصان دینے والی چیز نظر آتی تو وہ اس نیت سے اٹھا لیتا کہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچے. اور آج جوانی کے ایام میں وہی انسان لوگوں کو دھوکے دے کر، لوگوں پہ ظلم کر کے، لوگوں سے جھوٹ بول کے، لوگوں کے دل توڑ کے، لوگوں کو ذہنی مریض بنا کے، لوگوں کو الجھا کے کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ انسان یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ نوجوان جب اسے سمجھ نہیں تھی بچپن میں اللہ اکبر کی صداؤں پہ جو مسجد کی طرف بھاگتا تھا، آج وہ جوان ہونے کے بعد، اس کی سوچ اور سمجھ بحال ہونے کے بعد کیسے اپنے رب کی آواز پر اس کے گھر نہیں جا سکتا؟ یہ تم نہیں ہو بڑی. وہ انسان جو کبھی یہ سوچتا تھا کہ جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور آج وہی انسان 2 باتیں بولنے کے بعد تیسری بات میں گالی کا استعمال کر رہا ہے، جھوٹ سے اپنی دنیا بنا رہا ہے، بے حیائیوں کو کر رہا ہے، اگر کر نہیں رہا تو بے حیائیوں کو دیکھ رہا ہے. دنیا ایسے ہی کرتی ہے، تمہاری اصلیتوں کو غائب کر